دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت کیا چیز ہے. مکہ میں جب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں آپ جانتے ہیں کہ نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ میں تھے آپ. اس زمانے میں ایک آدمی آئے باہر سے, ان کا نام تھا زماد, اور دشنوا ایک قبیلہ تھا, اس سے تعلق تھا ان کا زماد کا. تو انہوں نے سنا تھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو آپ سے ملے وہ. تو پوچھا ان سے کہ آپ کچھ بتائیے, آپ کا کیا میسج ہے. تو رسول اللہ نے ان کو قرآن کے کچھ حصے پڑھ کر سنائے. رسول اللہ نے ان کو قرآن کے کچھ حصے پڑھ کر سنائے. اس کے بعد جانتے کیا ہوا؟ وہ جو تھے زماد, انہوں نے کہا کہ ان کلمات کو پھر دہرائیے. عید علی حاضر الکلمات لقد بلغنا قاموس البحر, لقد بلغنا قاموس البحر, کہ ان کلمات نے تو مجھ کو سمندر میں داخل کر دیا. سمندر. After hearing these words, I have fallen into deep thought. اس کلام کو سن کر میں ڈیپ تھاٹ میں پڑ گیا. انہوں نے کہا تھا کہ میں سمندر میں جا پہنچا, یعنی میننگ کے سمندر میں. یہ ہے دعوت کا کرائٹیرین. دعوت وہ ہے جو دلوں میں داخل ہو جائے, جو دماغ کو بدل دے, جو سوچ کو بدل دے, جو انسان کے اندر انٹراسپیکشن پیدا کر دے. دعوت کا کام تالیاں بجوانا نہیں ہے. دیکھیے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ فلاں صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہاں تقریر میں کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ مسلمان تالیاں بجاتے ہیں, خوب کلیپنگ ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ جب بولتے تھے مکہ مدینہ میں, وہاں بھی بہت سے مسلمان ہوتے تھے, تو کیا وہ تالیاں بجتی تھی وہاں کلیپنگ ہوتی تھی؟ تو کہا کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے ماڈل اس دین میں رسول اللہ ہے, ماڈل, نمونہ, اگزامپل. تو جو کام رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہوا ہو وہ آپ کہیں تو وہ بدعت ہے, بدعت ضلالت ہے. جب رسول اللہ کی اسپیچ سن کر کے لوگ کلیپنگ نہیں کرتے تھے, تو آج جو تقریر سن کر کلیپنگ کی جا رہی ہو وہ تقریر اسلامی تقریر نہیں ہے. اسلامی تقریر نہیں ہے وہ. کیوں؟ اسلامی تقریر کس چیز کا نام ہے؟ اسلامی اسپیچ وہ ہے جس میں آپ خدا کو یاد دلائیں, جنت اور جہنم کو یاد دلائیں, سچائی کی بات بتائیں, پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کی باتیں بتائیں, کریشن پلان آف گاڈ کو بتائیں. تو کیا ہوگا؟ انٹراسپیکشن ہوگا. آدمی اپنے بارے میں سوچنے لگے گا. انٹراسپیکشن ہوگا کہ میں اگر ابھی مر جاؤں, اس کے بعد میں واپس نہیں آنے والا ہوں اس دنیا میں. پھر ایک اٹرنل ورلڈ ہوگی جہاں مجھے رہنا پڑے گا. تو بہت زیادہ کاشس ہو جائے, کاشس, بہت زیادہ سوچنے لگے گا وہ. ظاہر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کیوں نہ ہو. تو تالیاں بجا سکتے تھے. یہ بات پر تالیاں بجیں گی؟ اب سوچئے, یہ تالیاں بجانے والی بات ہے. تالیاں بجانے کے معنی ہے کہ وہ اسپیچ اسلامی اسپیچ نہیں ہے. وہ اسپیچ ہے مسلمانوں کے اندر چھپی ہوئی جو وہ ہے پرائڈ کے جذبات, اس کو آپ فیڈ کر رہے ہیں. یہ ہے قومی فیلنگ. یہ ہے اسلام نہیں اس کا نام ہے. مسلمانوں کے اندر جو قومی فیلنگ ہے کہ ہم سپیریئر ہیں, اس کو آپ فیڈ کر رہے ہیں, تو پھر وہ تالیاں بجا رہے ہیں. It is a communal phenomenon. It is not an Islamic phenomenon.